الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین کرام، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی قبریں اور ان کے قرب و جوار بڑے بابرکت ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا عام جگہ سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس اس جگہ کی برکت کے نظریے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ قبر کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے تو صاحب قبر کی عبادت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بدترین مخلوق ہیں، گرچہ ان بزرگوں کی عبادت نہ کی جائے۔ قبروں پر مسجدیں بنانا اور وہاں مجسمے یا تصویر رکھنا، یہ دونوں عمل شرک اکبر کے جنم لینے کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ کے ایک کلیسا اور اس میں موجود مجسموں کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ ان لوگوں کے یہاں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں تصاویر، مجسمے بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بدترین مخلوق ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت کے عالم میں بھی غافل نہ ہوئے، اور آپ نے اس عمل قبیح سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ڈرایا اور فرمایا: لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ قبر کی پوجا نہ بھی کی جائے تب بھی قبر کے قریب نماز پڑھنا، قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ یہ تو قبر کی تعظیم کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 روز قبل یہ فرمایا: الا وان من کان قبلکم كانوا يتخذون قبور انبیائہم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میں تمہیں اس عمل سے روک رہا ہوں۔ رواہ مسلم۔ قبر کے اوپر سجدہ کرنا، قبر کی طرف منہ کر کے یا رخ کر کے نماز ادا کرنا، اور مسجد کے اندر قبر بنا دینا، یہ سب قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی صورتیں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔